كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں فتنوں کا دور ہے، فتنوں کی کثرت ہے. اس وقت کا بڑا فتنہ الحاد کا فتنہ ہے، دہریت کا فتنہ ہے، ایتھیزم کا فتنہ ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مشہور حدیث لا تقوم الساعة حتى لا يقال احد في الارض اللہ اللہ، اسے کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے. یعنی اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ اللہ کا نام لینے کے بجائے لوگ غیر اللہ کا نام جپنے لگ جائیں، اللہ کو چھوڑ کر کے امیدیں کسی اور سے لگا لیں، آس کسی اور سے لگا بیٹھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک ایک فرد واحد، ایک بندہ اللہ کا نام لیتا رہے گا قیامت برپا نہیں ہوگی. جب اللہ کا ذکر چھوڑ دیا جائے گا، اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا جائے گا، اللہ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، پھر کائنات کا نظام لپیٹ دیا جائے گا. تو اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا جائے، اللہ کی بات کرنی چھوڑ دی جائے. جب یہ ہو جائے گا تو پھر اس کائنات کی کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ کا نام ہمارا عقیدہ توحید، عقیدہ وجود باری، یہ وہ چیز ہے، کائنات کا دل ہے، کائنات کی روح ہے. اس سے اگر کنیکشن ٹوٹ جائے، اگر یہ دل مر جائے، اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے تو یہ کائنات کی نبض ٹوٹ جانے کے مرادف ہے، دل مر جانے کے مرادف ہے. لہذا یہ رشتہ، یہ تعلق برقرار رہنا چاہیے. جب تک یہ برقرار ہے کائنات کا نظام چل رہا ہے. لیکن عجیب بات ہے، جو اللہ اللہ کرنے والے، جن کی برکت سے کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، انہی کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال اس مناسبت سے سنگین فتنہ جو دہریت کا فتنہ، الحاد کا فتنہ چل رہا ہے، اس کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے ضرورت ہے، چونکہ ہر ایک کے پاس سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، اس طرح کی چیزیں پروموٹ کی جاتی ہیں، اس کی تشہیر کی جاتی ہے، اسے زیادہ چلایا جاتا ہے کہ ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، اللہ کے وجود کے حوالے سے کنفیوز کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس شک کی رگ کو کاٹ دیا کہ ہدایت کے لیے پہلے شک ختم ہونا چاہیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت، اس کا تذکرہ بعد میں ہے. پہلے یہ کہہ دیا گیا لا ریب فیہ، دیر از نو شیڈو آف ڈاؤٹ، اس میں کوئی ڈاؤٹ کا شیڈو ہی نہیں ہے، تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق.
اے اللہ میں شک سے پناہ مانگتا ہوں. تو سب سے پہلے یہ جڑ ختم ہونی چاہیے، شکوک و شبہات ختم ہونے چاہیے، پھر راسخ ہوگا ایمان عقیدہ توحید اور وجود باری کے حوالے سے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. شیطان نے ایک بار ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں وجود باری پر دلائل اکٹھے کر رہا ہوں. کتنے جمع کر لیے؟ کہا 100 دلائل میں نے اکٹھے کر لیے. اس نے کہا آپ سے مضبوط ایمان تو اس عام آدمی کا، اس جاہل آدمی کا. یہ کون سی بات ہوئی؟ دلائل میرے پاس سینکڑوں ہیں اور ایمان مضبوط اس کا ہو جائے. کہا مجھ سے مناظرہ کرو، میں ایک ایک کر کے دلائل آپ کے توڑتا چلا جاؤں. اور اس کا بھی تجربہ کر لیتے ہیں عام آدمی سے. تو اس سے جا کر کے کہا کہ خدا کا کوئی وجود نہیں، خدا ہے ہی نہیں، الیاذ باللہ. اس نے فوراً جوتا اتارا اور یہ بھاگتا بنا. تو کہا دیکھا کتنا مضبوط ہے. آپ تو کم سے کم بحث پر اتر آئے، دلائل دینے لگ گئے. اس کا اتنا پختہ اور مضبوط ہے ایمان کہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں. تو اصل تو یہ ہونا چاہیے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تم میں سے ایک شخص کے پاس آتا ہے، وہ سوالات کرتا ہے، من خلق الارض، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ آدمی کہتا ہے اللہ. فمن خلق السماء، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ. پھر آگے آگے سوالات کا سلسلہ بڑھاتا اور کہتا فمن خلق اللہ، اس اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب یہاں پہ یہ بتلایا گیا کہ اس موقع پر آدمی کو چاہیے کہ شیطان جب یہ اس طرح کے شکوک و شبہات ڈالے تو اللہ کی پناہ مانگے. فلیستعذ باللہ، اور کہے آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا. تو یہ بہترین طریقہ ہے شکوک و شبہات کو دفع کرنے کا، شیطانی وساوس سے مقابلہ کرنے کا، اس سے نجات پانے کا. تو اس کا مطالبہ ہے. لیکن ظاہر ہے کبھی کبھی انسانی شیاطین آتے ہیں، انسانی شیاطین اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ان کے جواب کے لیے یا اپنے علم میں اضافے کے لیے جب اس طرح کی باتیں سامنے آئے، اس طرح کا فتنہ سامنے آئے، اس طرح کے سوالات اٹھ کر کے آئیں، تو ہمارے پاس کیا جواب ہو، ہمارے پاس کیا دلائل ہو، ہم کس طرح باتیں کریں، وجود باری تعالیٰ کو کیسے ثابت کریں؟ بڑا اہم مسئلہ ہے. اس لیے ہمیں اس سے واقف ہونا چاہیے. وجود باری تعالیٰ، کیا اس کائنات کا کوئی بنانے والا، کوئی موجد، کوئی خالق ہے؟ اس حوالے سے دو بڑے اہم سوال جس پہ بہت باتیں ہوئی، کتابیں لکھی گئی، ڈیبیٹ ہوئے، مناظرے ہوئے، فلسفیانہ باتیں ہوئی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز، کیا یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی؟ اس کا نظام خود بخود چل رہا ہے؟ اٹ سیلف ساری چیزیں ہو رہی ہیں، چانس پلے سے ہو رہی ہیں، یا کوئی مدبر ہے، کوئی منتظم ہے، کوئی کنٹرول کرنے والا ہے، کوئی نظام چلانے والا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال، کیا اس کا کوئی نقطۂ آغاز ہے یا یہ کائنات ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے؟ اگر یہ نظام خود بخود چل رہا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کائنات کا کوئی خالق نہیں. اور اگر اس کا کوئی نقطۂ آغاز نہیں ہے، کہیں پہ اس کی اسٹارٹنگ نہیں ہے، کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کائنات کا کوئی خالق نہیں. لیکن اگر یہ مانا جائے کہ اس کائنات کی ابتدا بھی ہے،
اس کی ایک انتہا بھی ہے اور اس کائنات کا نظام خود بخود نہیں چل رہا ہے، تو پھر کائنات کا خالق بھی تسلیم کرنا پڑے گا، وجود باری کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ باقی شکوک و شبہات، سوالات تو ایسے ہیں کہ آدمی کا اپنا وجود خطرے میں پڑ جائے۔ اللہ کے وجود کے بارے میں ہمارے دل میں ایسا پختہ عقیدہ، ایسا راسخ ایمان ہونا چاہیے کہ اپنے وجود کے بارے میں تو شک ہو جائے، اور آدمی شک میں پڑ جاتا ہے جب سوالات آتے ہیں، کیا میرا بھی وجود ہے؟ لیکن اللہ کے وجود کے بارے میں اس طرح کا کوئی شک، اس کی گنجائش نہیں۔ اپنے وجود کے بارے میں کیسے شک میں پڑ جاتا آدمی؟ آپ ہیں، آپ کہیں گے ہاں میں ہوں۔ سوال یہ ہے آپ جاگ رہے ہیں؟ جی ہاں میں جاگ رہا ہوں، بیدار ہوں۔ کہیں آپ خواب میں تو نہیں ہیں، نیند میں تو نہیں ہے؟ سامنے والا کہے گا ایک چپت آپ کو رسید کرتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گا، میں بھی جاگ رہا ہوں، آپ کی نیند بھی کھل جائے گی۔ جواب یہ ہے کہ نیند میں بھی چپت کیا، لات گھوسے بھی آدمی کھاتا ہے، سونے والا لات گھوسے مارتا ہے، تو یہ تو جواب نہیں ہوا۔ نیند کی حالت میں آدمی کھڑا ہو کر کے چلنے بھی لگتا ہے، تو یہ کون سی دلیل ہوئی کہ آپ چپت رسید کر سکتے ہیں، یا آپ بول سکتے ہیں، یا آپ کی آنکھیں کھلی ہیں؟ یہ ساری چیزیں خواب میں بھی ہوتی، نیند میں بھی ہوتی۔ آپ شک میں پڑ گئے کہ واقعی کہیں میں خواب میں تو نہیں ہوں، نیند میں تو نہیں ہوں۔ یقیناً یہ چیزیں ہوتی نیند میں، ہم سب دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں، آدمی کا اپنا وجود، اپنی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے، لیکن توحید کے بارے میں، وجود باری کے بارے میں ہمارے پاس ایسا پختہ عقیدہ اور راسخ ایمان ہونا چاہیے کہ شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ تو آئیے وہ دو سوال اس پر غور کرتے ہیں۔ پہلا سوال، کیا اس کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے؟ اٹ سیلف سارا نظام چل رہا ہے، چانس پلے سے سب کچھ ہو رہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ خود سے نظام نہیں چل رہا ہے۔ کچھ بھی دیکھ لیں، کائنات کی کوئی چیز دیکھ لیں، آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، بحر ہے، بر ہے، دریا ہے، ہر گیا ہے کہ از زمین رویت وحدہ لا شریک می گویت۔ ہر سبزہ، ہر تنکا، ہر گھاس جو زمین سے اگتی ہے وہ یہ گواہی دیتی ہے کہ وحدہ لا شریک، ایک ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی سارا نظام چلانے والا ہے۔ کسی دیہاتی نے کہا تھا، ان البعر تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر فالسماء ذات ابراج والارض ذات ابحار الا تدل علی اللطیف الخبیر۔ کہ ایک میگنی بھی پتا دیتی ہے کہ یہاں کوئی جانور گزرا ہے، کسی جانور نے میگنی کی ہے، قدموں کے نشانات یہ بتلاتے ہیں کہ ابھی اس راہ سے کوئی گزرا ہے، بتا دیتی ہے شوخی نفس پاکی ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی۔ جب ایک میگنی جانور کا پتہ دیتی ہے، قدموں کے نشانات انسان کا پتہ دیتے ہیں، گزرنے والے کی راہ بتلاتے ہیں، تو یہ برجوں والا آسمان، یہ سمندروں بھری زمین کیا لطیف و خبیر ذات کا پتہ نہیں دے گی؟ اس کے لیے دلائل نہیں ہے؟ تو یہ ہر شے چیخ کر کے پکار رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ میرا بنانے والا ہے، میرا خالق ہے، میرا نظام چلانے والا ہے۔ چلیے باہر کی چیزیں چھوڑیے، قرآن کہتا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی ذات میں جھانک کر کے دیکھو، اپنی ذات کے بارے میں غور کرو۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی ذات میں تم نہیں دیکھتے، اپنے آپ میں غور نہیں کرتے، تو کسی چیز میں غور کریں، کائنات کی ہر شے گواہی دے گی۔ اپنی ذات میں نگاہ ڈالیں، اپنی ذات میں غور کریں،
ہماری ذات، ہماری شخصیت، ہمارا سراپا بتلائے گا کہ اللہ ایک ہے، اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے۔ یہ خود سے نہیں چل رہا۔ اگر یہ چیزیں خود سے چل رہی ہوتی، ہمارا سارا سسٹم، ہمارا سارا نظام، ہمارے جسم میں دل ہے، یہ حرکت کر رہا ہے، اس میں خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، پھیپھڑے ہیں یہ پھولتے ہیں، سمٹتے ہیں، سانس کو پاس کرتے ہیں، جگر ہے، گردے ہیں، کیا کچھ ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ یہی نہیں پتہ ہمارے جسم میں کیا کچھ ہے، کتنی مشینیں ہیں، کتنے آلات ہیں، کتنی چیزیں ہیں، تو ان کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ اگر یہ خود بخود چل رہا ہوتا تو ساری چیزیں ایسے توازن کے ساتھ، تناسب کے ساتھ، بیلنس وے میں بالکل نہیں چل رہی ہوتی۔ پھر تو ہمارے سارے بال جسم کے ایک ہی رفتار سے بڑھ رہے ہوتے۔ جس طریقے سے ہمارے سر کے بال بڑھتے ہیں، اسی تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے داڑھی کے بال بھی بڑھنے چاہیے، اور اسی رفتار کے ساتھ ہماری ابرو اور ہماری بھویں بھی بڑھنی چاہیے۔ اگر خود بخود ہو رہا ہے، کوئی سیٹنگ نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی تدبیر نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، تو ساری چیزیں بالکل ایک ہی ترتیب سے ہونی چاہیے، ایک ہی تناسب سے ہونی چاہیے، ایک ہی انداز سے ہونی چاہیے۔ تو ہم جب ہماری ابرو اور بھویں اسی انداز سے بڑھیں گی تو ہم بھوت نظر آئیں گے۔ لیکن ظاہر ہے ابرو اور بھویں یہ بال اتنی تیز رفتاری سے نہیں بڑھتے جیسے سر کے بال بڑھتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم نظام چلا رہے ہوتے تو ہم کبھی نہ چاہتے ہارٹ اٹیک آ جائے، ہمارے گردے خراب ہو جائیں، ہمارا معدہ یہ ہمیشہ خراب رہتا ہے، ہم تو کبھی نہیں چاہتے معدہ خراب ہو، ہمارے بال سفید ہو جاتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، ہماری خواہش نہیں ہوتی، ہم نہیں چاہتے۔ اگر ہم نظام چلانے والے ہوتے تو کبھی بڑھاپا آنے نہیں دیتے۔ کون ہے؟ کس کی کاریگری ہے؟ کون کنٹرول کرتا ہے؟ خود سے تو نہیں چل رہا ہے، ہم بھی نہیں چلا رہے، تو پھر یہ آواز آتی ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اگر سارا سسٹم خود بخود چلتا، سارا نظام خود بخود چلتا، ایک انڈا ہے، ایک مرغی ہے، اس کے پاس انڈے رکھے جائیں، اس میں ایک مرغی کا بھی انڈا ہے، اس میں بطخ کے بھی انڈے ہیں، مرغی نے دونوں کو سے دیا، اب ایک بچہ نکلا مرغی کا، ایک بطخ کا، ایک کو پانی میں ڈالا جائے اسے تیرنا نہیں آتا ہے، ڈوب جاتا ہے، ایک کو پانی میں ڈالا جائے وہ آسانی سے تیرتا ہے۔ یہ رہنمائی، یہ سوجھ، یہ فطرت کہاں سے آ گئی؟ یہ سمجھ کہاں سے آ گئی؟ ایک بچے کو تیرنے کا ہنر کہاں سے آ گیا؟ کس نے سکھلا دیا؟ ایک کو تیرنا کیوں نہیں آتا ہے؟ الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وہی ذات ہے، وہ حق تعالی کی ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، پھر ہر ایک کو سوجھ بوجھ اسے دے دی ہے۔ کیسے زندگی گزارنا ہے یہ رب نے بتلا دیا، فطری طور پر بچہ پیدا ہوتے ہی سمجھ میں آ جاتا کیا کرنا ہے، اپنا دفاع کر لیتا ہے، اپنی زندگی گزارنے کا سامان کر لیتا ہے۔ بطخ کا بچہ تیر لیتا ہے، مرغی کا بچہ نہیں تیر پاتا ہے، اسے باہر رہنا ہے، خشکی میں رہنا ہے، تو خود سے تو نہیں ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک ملحد کا مناظرہ ہو گیا، کیا اللہ موجود ہے، اس کے کیا دلائل، اس پر مناظرہ ہو۔ ایک دن طے ہو گیا، ایک مقام طے ہو گیا، لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا، جو ملحد تھا، جو ایتھسٹ تھا، وہ وقت پر پہنچ گیا، اور امام صاحب کافی وقت لگا رہے ہیں، گھنٹوں گزر گئے، اور اس نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا
کہ انہیں نہ آنا تھا نہ آئیں گے، انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی، میں جیت گیا، ان کے پاس دلائل نہیں تھے اس لیے نہیں آئے۔ امام صاحب گھنٹوں کے بعد پہنچے، یہ تانے دینے لگا، الزام لگانے لگا کہ آپ نے ایسا کیا، وقت پر نہیں پہنچے، آپ کے پاس دلائل نہیں ہے۔ امام صاحب نے کہا ذرا ٹھہرو تو صحیح، میری بات تو سنو۔ وہ یہ کہ میں وقت پر نکلا تھا، میں وقت پر پہنچنا چاہتا تھا، میں وقت پر تم سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اتفاق سے ایسا ہوا راستے میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک نہر تیار ہو گئی، میرے بیچ میں ایک نہر حائل ہو گئی۔ پھر کیا دیکھتا ہوں، کوئی انتظام نہیں، کوئی سواری نہیں، کوئی جانے کا راستہ نہیں۔ ایک درخت یکایک اس کی شاخیں کٹنے لگی، ٹوٹ کر کے گرنے لگی، اور خود سے اس کی شاخوں کے پٹرے تیار ہونے لگے، اور وہ درخت خود بخود کشتی بن کر کے تیار ہو گیا، وہ بہترین کشتی بن گیا۔ پھر وہ چلنے لگا، اس پر لوگ سوار ہو کر کے دریا اور نہر پار کرنے لگے۔ تو اس طریقے سے میں بھی اس پر سوار ہوا، اور اس لیے مجھے دیر ہو گئی، اور اب جا کر کے تمہارے پاس پہنچا۔ اب یہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، لگتا ہے امام صاحب سٹیا گئے، ان کا دماغ خراب ہو گیا، یہ کیا حماقت والی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیا احمقانہ باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے درخت کی شاخیں خود بخود کٹ جائیں، اس کے پٹرے تیار ہو جائیں، وہ کشتی بن جائے، اور بغیر کسی کے چلائے وہ چلنے لگ جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ خود بخود یہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا جب یہ چیزیں خود بخود نہیں ہو سکتی ہیں تو یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، ستارے، یہ کائنات کا سارا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو کر کے رہ گیا، اسپیچ لیس ہو کر کے رہ گیا۔ تو جب یہ کائنات کا نظام خود بخود نہیں چل سکتا ہے، یہ چیزیں معمولی چیزیں خود بخود نہیں ہو سکتی ہیں، تو کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ ہے چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر و تیغ نشد۔ کوئی چیز خود بخود نہیں بن جاتی، کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بن جاتا، لہذا یہ کائنات بھی خود بخود نہیں بن گئی ہے، بلکہ اس کا بنانے والا ہے، اس کا خالق ہے، کریٹر ہے، مالک ہے، وہی رب ہے، وہی خدا ہے۔ پھر یہ سوال، اچھا ملحدین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم ہر چیز کو دیکھ کر کے مانیں، ہم خدا کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر نہیں آتا۔ تو عدم رؤیت، عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے، کسی چیز کا نظر نہ آنا، کسی چیز کا نہ دیکھنا، اس سے یہ لازم نہیں آتا وہ چیز موجود ہی نہ ہو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے ہم نہیں دیکھتے پھر بھی بلیو کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ ہماری عقل ہمیں نظر نہیں آتی، تو اگر کوئی یہ کہے کہ ہر چیز دیکھ کر کے مانوں گا تو پھر اس کے بارے میں کیا کہے گا؟ اسے کہا جائے گا تم بے عقل ہو، تمہاری عقل نظر نہیں آتی، لہذا عقل ہے ہی نہیں۔ اور ذرا ٹیڑھا جواب بھی ہو سکتا ہے، تم نے اپنے آپ کو پیدا ہوتے دیکھا تھا، تمہیں کیسے پتا تمہارا باپ ہے؟ تمہاری ماں نے بتلایا، لوگوں نے بتلایا۔ تو کسی چیز کے وجود کو ماننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آدمی دیکھے ہی اپنی سر کی آنکھوں سے۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دانتوں میں لاکھوں بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، اور ان سے پوچھا جائے انہیں ہم نظر نہیں آتے تو ہم نہیں دیکھتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں، یا وہ ہمیں نہیں دیکھتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نہیں ہیں۔ بھئی وہ اندر بیٹھے ہیں، کہاں سے ہم نظر آئیں گے؟ ایسے ہی ہم یہاں بیٹھے ہیں، رب کو کہاں سے دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں جنت میں رب کا دیدار ہوگا، تو کسی چیز کا نہ دیکھنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس شے کا وجود نہیں ہے۔ ایک سوال حل ہو گیا، ایک مسئلہ حل ہو گیا، یہ چیز خود بخود نہیں چل رہی ہے، کائنات کا نظام خود بخود نہیں چل رہا، کوئی چیز خود بخود نہیں چل رہی،
لہذا کائنات بھی خود بخود نہیں چل رہی ہے، خود بخود نہیں بن گئی۔ دوسرا سوال، اگر یہ مان لیا جائے کہ کائنات کا نہ کوئی نقطۂ آغاز ہے نہ کوئی انتہا ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، یہ ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، حادث نہیں ہے، اگر یہ بات مان لی جائے تو کہا جا سکتا ہے اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا، کوئی خالق نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ بات نہیں ہے، اس کا کوئی نقطۂ آغاز ہے، کوئی ابتدا ہے، تو پھر اس کا مبتدی بھی لازم آئے گا۔ اگر اس کی انتہا ہے تو اس کا منتہی ختم کرنے والا بھی لازم آئے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہی کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے کہا کہ وجود باری کے دلائل کیا ہیں؟ کیا گنتی آتی ہے؟ کہاں گنیے، 1 2 3 4، 4 سے پہلے کیا ہے؟ 3، 3 سے پہلے کیا ہے؟ 2، 2 سے پہلے کیا ہے؟ 1، 1 سے پہلے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو بس یہی دلیل ہے، 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں، ایک نقطۂ آغاز ماننا پڑے گا۔ یہاں کہا جاتا ہے، ملحدین کہتے ہیں کہ ہم میٹر کو مانتے ہیں، مادے کو مانتے ہیں۔ اب یہیں پہ انہیں پکڑنا، یہ مفروضہ جو مانتے ہیں کہ مادہ تھا، اس کے بعد بگ بینگ ہو گیا، ایک دھماکہ ہو گیا، تو اسے بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے۔ ایک مادے کو تسلیم کیا، ایک میٹر کو تسلیم کیا، پھر بگ بینگ ہوا، پھر ساری کائنات بن گئی۔ تو یہیں پہ پکڑا جائے، مادہ مفروض کرتے کیوں ہے، اسے فرض کرتے ہی کیوں ہے؟ وہ مادہ جو اندھا بہرا ہے، لنگڑا لولا ہے، ایسا تصور کرتے ہی کیوں ہے؟ یہ تصور آیا کہاں سے؟ یہ ہماری ذہنی اختراع ہے، ہم کیوں تصور کرتے ہیں؟ اسے تصور کرنے کے بجائے اس رب کو مانا جائے، وہ پیدا کرنے والا ہے، جو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، پاورفل بھی ہے، ہر چیز کا علم بھی رکھنے والا۔ یہ ایک نظریہ بڑا مشہور ہے، ڈراوین کا نظریہ، ایوولوشن، نظریہ ارتقاء۔ کہا جاتا ہے کہ انسان پہلے پانی تھا، مچھلی بنا، دھیرے دھیرے ترقی ہوتے ہوتے بندر بن گیا۔ اگر یہ ارتقاء کا نظریہ ہے تو یہیں پہ آ کے رک کیوں گیا؟ آگے بندر سے آگے انسان بنا، پھر ہاتھی بننا چاہیے تھا، کچھ اور بننا چاہیے تھا، یہاں پہ رک کیسے گئے؟ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک پروسیس سے دوسرے پروسیس آنے میں ایک لمبا وقت لگا ہے، لاکھوں سال لگے ہیں، ملینوں ٹائم لگے ہیں، اور یہ کہا جاتا دماغ اچانک بن گیا، بہت جلدی بن گیا۔ تو دماغ تو سارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، یہ اتنی جلدی کیسے تیار ہو گیا؟ تو اس کا جواب نہیں۔ بہرحال یہ چیزیں اب سائنسدان خود ہی ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے اپنی نسل کا پتہ دیا ہے۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے بندر بنا دیا تھا، تو اب یہ اس نظریے کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں، ایوولوشن کا نظریہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی نسل کا پتہ ہے، وہ بندر سے ہو سکتے ہیں، ہم تو آدم سے بنے، ہمارا سلسلہ تو یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو بہرحال اب اس کو یہ خود ہی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو میں جو کہہ رہا تھا کہ اگر یہ مانا جائے کہ اس کی ایک ابتدا ہے تو مبتدی بھی ماننا پڑے گا، اگر اس کی انتہا ہے تو منتہی بھی ماننا پڑے گا۔ ٹرین ہے، اس کا آخری ڈبہ ہے، کیسے چل رہا ہے، کیسے حرکت کر رہا ہے، آگے والے ڈبے سے کنیکشن ہے، اس سے آگے والا، اس سے آگے سے کنیکشن ہے، کہیں جا کے رکنا پڑے گا کہ ہاں یہ انجن ہے، یہ کھینچ رہا ہے۔ اگر کہیں جا کے نہیں رکیں گے تو اسے کہا جاتا ہے تسلسل، اور تسلسل باطل ہوتا ہے۔ کوئی نوجوان یہ کہے کہ امی جان مجھے شادی کرنی ہے، وہ کہے میں اپنی امی سے پوچھتی ہوں، پھر اس سے پوچھا جائے میں اپنی امی سے، میں اپنی بہن سے، میں فلاں سے، کہیں جا کے سلسلہ رکنا چاہیے ورنہ شادی ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ تسلسل لازم آئے گا، اور تسلسل باطل ہے۔ 0 0 آپ سینکڑوں لاکھوں رکھ لیں از اکول ٹو 0، جب تک ایک نہیں رکھا جائے گا اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں۔ جیسے ہی ایک رکھ دیا جائے گا وہ 10 ہو جائے گا، 100 ہو جائے گا، 1000 اور لاکھوں بنتا چلا جائے گا۔ تو سائنس نے اسے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ نہیں، یہ کائنات
ہمیشہ سے نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی، اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے اور اس کا ایک نقطۂ انجام ہے، اس کی ایک ابتدا ہے، اس کی ایک انتہا ہے۔ لہذا جب یہ مان لیا گیا، سائنس نے بھی مان لیا کہ اس کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے، لہذا اس کائنات کا ایک مبتدی بھی ہے، ایک منتہی بھی ہے، یہی ہمارا دعویٰ ہے۔ تو دو سوالات بڑے اہم ہیں، ایک یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، اس کا نظام خود بخود وجود میں آ گیا، سارا نظام خود سے چل رہا ہے، یا کوئی کنٹرولر ہے، کوئی مدبر ہے، کوئی منتظم ہے۔ دوسرے یہ اس کا آغاز اور اس کا انجام، اس کائنات کی ابتدا اور انتہا ہے۔ تو یہ بھی مان لیا گیا، سائنسدان نے بھی تسلیم کر لیا اس کی ابتدا اور انتہا۔